لسه في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين حضور کے قلب مبارک پر جو کیفیت ہوئی ہوگی جب حضرت حمزہ کی اعضا بریدہ لاش آئی ہے سامنے، کیا قلب مبارک پر بیت رہی ہوگی جب آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے، اما حمزہ فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ یا کیا کیفیت ہوگی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں، ابا جان دیکھیے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی چلا چلا کر، اور یہ میرے کندھے کے اوپر بدی پڑی ہوئی ہے، مشکیزہ میں لے کر آتی ہوں، پانی بھر کر لے کر آ، مجھے بھی کوئی کنیز کوئی غلام عطا ہو جائے تاکہ یہ میرے گھر کے کام کاج میں میرا مدد کر دے، میرے ہاتھ بٹا دے۔ فرمایا حضور نے نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ لیکن کیا قلب پر گزری ہوگی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ جگر کے ٹکڑے نے دکھایا ہے، کس کو دکھایا ہے؟ جو اس وقت شہنشاہ عرب ہے، وہ شہزادی کا حال یہ ہے۔ تو ہم کیفیات کا کچھ نہ کچھ ہم ادراک کر سکتے ہیں، اللہ کا معاملہ بالکل ہے، جیسے کہ شاید حضرت مسیح کا قول یہ آیا ہے نا سورہ مائدہ میں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے جی میں ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ آل عمران کے بارے میں بھی جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا، یہ بات دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ دونوں صورتیں نصفین پر مشتمل ہے، تقریباً آدھی آدھی دو صورتیں جو ہیں ان میں اس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے کہ نصف اول اس میں خطاب اکثر و بیشتر خطاب کا رخ جو ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، اور نصف ثانی اس میں خطاب موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو سابقہ امت ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہو چکی تھی، یہود اور نصارہ، اگرچہ ایک اعتبار سے وہ ایک کی امت ہے، ایک ہی کتاب کے ماننے والے، ایک ہی شریعت ان کے لیے تھی، لیکن بہرحال دو حصوں میں منقسم تھے، یہودی اور نصرانی۔ تو ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ 10 رکوع مسلسل آئے کہ جن میں یہود سے یا بنی اسرائیل خطاب ہوا ہے۔ یہاں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس کا نصف اول ہے اس سورہ آل عمران کا، جیسے سورہ بقرہ میں وہ 3 حصوں میں مشتمل تھا، پہلے 4 رکوع تمہیدی، آخری 4 رکوع 18 میں سے وہ تحویلی، درمیان میں 10 رکوع ہے جن میں خطاب براہ راست بنی اسرائیل سے ہے۔ اس کے بھی 3 حصے ہیں، پہلی 32 آیات جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ تمہیدی تھے، اس کے بعد اب 32 آیات آ رہی ہیں کہ جو خطاب ہے براہ راست نصارہ سے، عیسائیوں سے، اور ان کی جو سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی ٹھوکر جو انہیں لگی ہے اور سب سے بڑی گمراہی جو ان کو لاحق ہوئی ہے وہ ہے تثلیث کا عقیدہ، الوہیت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ، اس کی نفی۔ یہ گویا کہ دوسرا حصہ ہے اس نصف اول کا۔ تیسرے حصے میں پھر خطاب جو ہے وہ دونوں سابقہ امت مسلمہ کے دونوں حصوں سے مشترک طور پر ہوگا، یعنی یہود سے بھی اور نصارہ سے بھی۔ یہ جو 32 آیات ہیں جو شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 33 سے،
ان کا زمانہ نزول قطعی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ سن 9 ہجری ہے. جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو حرمت سود کی آیات ہیں وہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر کے آغاز تک، یعنی یہ زمانہ ہے کہ جس میں یہ صورت نازل ہوئی. لیکن استثناءات ہیں. جو حرمت سود، حرمت ربا کی آیات ہیں وہ سن 9 ہجری کی ہے. اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ آل عمران، یہ اکثر و بیشتر سن 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے. غزوہ احد سے کچھ پہلے اور غزوہ احد کے اکثر و بیشتر اس کا جو ہے اس کا اس کے بعد نازل ہوا ہے. لیکن یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی. اور ان کی شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوا تھا حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ سن 9 میں آپ کو معلوم ہے کہ پورے جزیرہ نما عرب پر تقریباً اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، اور یہ چیلنج دے دیا گیا تھا مشرکین عرب کو کہ یہ چند مہینوں کی مہلت ہے، اس کے اندر اندر فیصلہ کر لو، اگر تم ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا. تو یہ جو آخری سٹیج تھی کہ جس تک کہ دعوت اور تحریک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکی تھی، اسی کے نتیجے میں پھر یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی پھر حاضر ہوا ہے. یہ عیسائی تو رہنا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ کوئی معاہدہ کر لینا چاہتے تھے، کوئی مصالحت کر لینا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست وفد تشکیل دیا، اور ان کے تینوں بڑے بڑے سردار جو ہیں اس وفد میں موجود تھے. پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ نجران علاقہ کون سا ہے. یوں سمجھیے کہ حجاز جو ہے، جیسا کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ جزیرہ نما عرب کے 3 حصے بنتے ہیں. ایک ہے کہ جو مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ میدانی علاقہ، یہ تہامہ کہلاتا ہے، شمالاً جنوباً تہامہ. جدہ جو ہے یہ تہامہ کا شہر ہے، یمبو ہے، یہ تمام جو ہے بندرگاہیں ہیں یہ تہامہ میں. پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے وہ بھی شمالاً جنوباً چلا گیا ہے، یہ حجاز کہلاتا ہے. حجاز کے معنی ہے آڑ، اوٹ. ظاہر بات ہے کہ پہاڑی سلسلہ ہے تو وہ مغربی حصے اور مشرقی حصے کے مابین ایک آڑ اور اوٹ کی شکل میں، ایک فصیل کی شکل میں یہ حجاز ہے. حجاز کے مشرق میں پھر نجد ہے، یہ سطح مرتفع ہے، اس میں اس طرح کے پہاڑ نہیں ہے چٹیل، لیکن ذرا اونچی ریز جو ہے وہ اس کا لیول جو ہے سطح سمندر سے خاصا اونچا ہے. تو یہ حجاز جو ہے اس کے تقریباً شمال میں تو یہودی آباد تھے. خیبر ان کا بہت بڑا گڑھ تھا، اس میں کئی قلعے تھے اور بڑا مضبوط ان کا مقام تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں اس کو فتح کر دیا، لہذا وہ رجسٹر تو ختم ہو گئی. لیکن اس حجاز کے جنوب میں یہ عیسائیوں کا گڑھ تھا. گویا کہ حجاز کے جنوب میں اور یمن جو اس کے بالکل جنوب میں چلا جاتا ہے جزیرہ نما عرب کے، تو یمن کے اور حجاز کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس کو نجران کہتے تھے، اور یہاں پر عیسائی آباد تھے. تقریباً 73 ان کی بستیاں تھیں، مختلف چھوٹے چھوٹے شہر کہہ لیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں، قریے کہہ لیں، 73. اور ان میں 1.5-2 لاکھ کے قریب افراد ایسے تھے کہ جو جنگ کے قابل تھے. یعنی باقی آبادی کل کتنی ہوگی؟ وہ آپ 6-7 لاکھ تو کم سے کم آبادی ہوگی، جن میں سے کہ 1.5 لاکھ افراد ایسے نکل آئے کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہوں. اور یہ لوگ جو ہے عیسائی تھے اور سلطنت روما کے تابع تھے، اس لیے کہ کچھ ہی عرصے پہلے اس یمن میں ایک مرتبہ حکومت یہودیوں کے قائم ہو گئی تھی. ذو نواس یہودی جو ہے اس نے پھر نجران کے عیسائیوں کا قتل عام کیا تھا، اور آگ کے بڑے بڑے جو ہے الاؤ جلا کر، اور ان میں بہت سے عیسائیوں کو جو کہ موحدین تھے اس وقت تک، ابھی ان کے ہاں وہ جو گراوٹ تھی عقائد کی وہ نہیں آئی تھی، تو ان کو انہوں نے جلایا تھا. یہ جو قرآن مجید میں سورۃ البروج ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. تو یہ در حقیقت واقعہ ہے جو کچھ ہی عرصے پہلے ہوا تھا کہ یمن کے یہودی بادشاہ نے نجران کے عیسائیوں پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور بہت بڑی تعداد میں انہیں زندہ جلایا. اس کی خبر جب سلطنت روما کو پہنچی ہے تو سلطنت روما نے پھر چونکہ اس کا باج گزار تھا یہ جو حبشہ کی حکومت تھی عیسائی، اس کو حکم دیا کہ تم یمن پر حملہ کرو اور سزا دو اس کو ذو نواس کو کہ جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے. لہذا انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد سے اب یمن جو ہے وہ عیسائیت کا گڑھ بن گیا. یمن جو ہے وہ ایک صوبہ بن گیا تھا حبشہ کی حکومت کا، تو عیسائیت کا گڑھ تھا. تو اس سے نجران میں ہے اس کے عیسائیوں کو بھی ایک سپورٹ حاصل ہو گئی اور انہیں خاصی ترقی ہوئی، مضبوط ہو گئے اپنی جگہ پر.
یہی یمن کے عیسائی تھے جن میں پھر وہ ابرہہ ایک گورنر تھا جس نے کوشش کی تھی کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے، اور بہت بڑی فوج لے کر آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ تو اصحاب الفیل کا واقعہ جو ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، وہ یہی یمن کے عیسائی جو تھا اس وقت کا گورنر ابرہہ، وہ تھا کہ جو فوج لے کر آیا تھا۔ بہرحال اب صورتحال یہ تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد جو ہے خود چل کر آیا ہے حضور کے پاس۔ ان کے 3 بڑے بڑے سردار تھے۔ عجیب بات ہے کہ جیسے عیسائیت میں تسلیس آ چکی تھی اب، اسی طرح ان کی قیادت بھی ایک تسلیس کی شکل میں تھی۔ ایک ان کا سیاسی جو سردار تھا وہ تھا عبد المسیح عاقب، سماجی سطح پر جو ان کا تھا وہ احم السید تھا، اور جو لاٹ پادری تھا، جو مذہبی ان کا قائد تھا، وہ ابو حارثہ ابن علقمہ تھا۔ یہ تینوں افراد جو چوٹی کی قیادت تھی ان کی، وہ تینوں ساتھ تھے اس وفد کے، اور 60 افراد مزید تھے۔ یہ وفد آیا ہے مدینہ منورہ، کئی دن مقیم رہا ہے، اور حضور کے ساتھ ان کی گفت و شنید جاری رہی ہے۔ لیکن بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہی سے، یہ جو ابو حارثہ ابن علقمہ جو ان کا لاٹ پادری ہے، یہ اصل میں تھا عرب ہی، یہ بنو بکر ابن وائل کے قبیلے سے تھا، جس نے کہ عیسائیت اختیار کی، اور پھر عیسائیت میں اس نے بڑا علم حاصل کیا اور بڑا مقام حاصل کر لیا، اور سلطنت روما نے اس کی خدمات کو سراہا، اس کا ایک بہت اونچا مقام اور مرتبہ قرار دیا۔ تو یہ ابو حارثہ ابن علقمہ جو ہے، یہ دل میں قائل ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جیسے ہرقل خود قائل ہو چکا تھا۔ صرف وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے 300 برس پہلے پوری سلطنت روما جو ہے وہ عیسائی ہو گئی تھی، وہ اپنا جو بھی بت پرستی کا مذہب چھوڑ کر سن 300 عیسوی میں جو کانسٹنٹائن تھا، قسطنطین جو کہ رومن ایمپرر تھا، اس نے یہ مسیحیت اختیار کی اور پوری سلطنت روما جو عیسائی ہو گئی۔ تو ہرقل یہ چاہتا تھا، ہیرکلیس جس کو کہتے ہیں، ہرقل اعظم، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس وقت بھی ہماری پوری سلطنت اگر اسلام قبول کر لے تاکہ میرا مقام برقرار رہے، میری سلطنت جو ہے چھوٹنے نہ پائے۔ اگر میں اکیلا قبول کرتا ہوں اسلام اور میری مملکت قبول نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو وہ بادشاہت کی جو ہے یوں سمجھیے کہ پاؤں میں جو بیڑی پڑی ہوئی تھی، اس نے اس کو روکا، ورنہ وہ پہچان چکا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی ہے۔ وہ کافی بڑا عالم تھا کتاب کا، تورات کا اور انجیل کا۔ اسی طریقے سے یہ ابو حارثہ ابن علقمہ بھی تھا، یہ بھی دل میں جانتا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ نقل ہوا کہ جب یہ جا رہے تھے سفر پر، مدینے کی طرف آ رہے تھے نجران سے، تو اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی جو اس کے ساتھ تھا، اس کا نام ہے قرز بن علقمہ۔ یہ دونوں اپنی اپنی سواریوں پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ قرز کی سواری نے، گھوڑا یا اونٹ جو بھی وہ تھا، اس نے ٹھوکر کھائی۔ اس پر اس کی زبان سے نکلا تعس الابعد، ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ وہ دور والا ابعد، ابد سے اشارہ حضور کی طرف کر رہا تھا، گویا کہ بددعا دی اس نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ کہ وہ برباد ہو جائے۔ اقرأ ورتل القرآن۔ تو یہ ابو حارثہ نے کہا نہیں، تعس امک، تیری ماں ہلاک ہو جائے، تو اس کو کیوں بددعا دے رہا ہے؟ تو یہ حیران ہوا کہ میں نے اسے تو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو جو بھی کچھ کہا تھا محمد کے بارے میں کہا تھا۔ تو یہ اس نے پوچھا بھائی تم کیوں غصے میں آ گئے؟ میں نے تو کہا تھا تعس الابعد، وہ دور والا جو ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اس نے کہا تم نہیں جانتے وہ دور والا اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ تو اس نے کہا پھر ہم مانتے کیوں نہیں؟ پھر یہ سارا کھکھیڑ جو آپ لے کے جا رہے ہو وفد، اور ان سے گفتگو کرنی ہے اور ان سے بحث بھی کرنی ہے، تو یہ کاہے کے لیے اگر تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو، اگر ہم نے اس کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا تو پھر جو ہمیں اعزازات ملے ہوئے ہیں سلطنت روما سے، اور جو ہمیں مفادات جو ہے ہمیں حاصل ہے سلطنت روما سے، یہ سب کے سب ہمیں چھوڑنے پڑیں گے۔ لہذا یہ مصلحت ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے دین کو قبول نہیں کر سکتے، لیکن واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ بہت سے عیسائیوں نے اصل میں سمجھ لیا تھا حضور کو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مصر کا بادشاہ تھا مقوقس، اس نے بھی جب حضور کا نامہ مبارک پہنچا ہے، اعزاز کیا حضور کے ایلچی کا اور تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں۔ انہی میں سے حضرت ماریہ بھی تھی، پھر جن کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، حضور کے صاحبزادے کی۔ یہ وہاں سے وہ دلدل جو گھوڑا ہے وہ بھی وہیں سے آیا تھا، اس نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا۔ نجاشی تو ایمان لے ہی آئے تھے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ فصل بہت کم تھا، ابھی 600 برس ہی گزرے تھے نا حضرت مسیح علیہ السلام کو، لہذا ابھی تک عیسائیت میں وہ بحیرہ راہب بھی عیسائی ہی تھا نا،
جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا اور ابو طالب سے کہا تھا کہ اس بچے کی ذرا جو ہے حفاظت رکھنا، اس لیے کہ یہودی اس کے ساتھ دشمنی کرے گا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حالانکہ اس وقت حضور بالکل بچپنے کی کیفیت میں تھے اور اپنے چچا کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ قافلے کے ساتھ، اور ایک عیسائی راہب تھا جس کے ذریعے سے حضرت سلمان فارسی کو ہدایت نصیب ہوئی کہ اس نے کہا تھا کہ ہاں جنوب کی سرزمین کی طرف میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ وہ آخری نبوت اور رسالت کا ظہور ہونے والا ہے، قریب ہے، لہذا جاؤ ٹرائی یور لک، جاؤ شاید اللہ تمہیں ان کے قدموں تک پہنچا دے۔ تب یہ جنوب کا سفر شام سے شروع کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے قافلے میں، اس قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، انہیں گرفتار کیا گیا، غلام بنا لیا گیا، غلام بنا کر بیچا گیا تو مدینے کے ایک یہودی تاجر نے خرید لیا۔ اس طریقے سے اللہ نے حضرت سلمان فارسی کو مدینے پہنچا دیا، لیکن مدینے میں آ کر اب ظاہر بات ہے کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں غلامی کی، اب وہ خود حرکت نہیں کر سکتے، لیکن سن رہے ہیں کہ آپ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، کوئی چرچا ہے، لیکن جا نہیں سکتے، یہاں تک کہ حضور خود مدینے تشریف لے آئے۔ بہرحال یہ میں نے چند واقعات آپ کو بتایا کہ عیسائیت کا رد عمل جو ہے اسلام کے بارے میں بہت مختلف تھا یہودیت کے مقابلے میں۔ پہچان یہود نے بھی لیا، لیکن ان میں دشمنی، اناد اور ان میں جو ہے ہٹ دھرمی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ لیکن انہوں نے یہ ہے کہ بہرحال جس نے قبول کیا، نہیں بھی کیا، تب بھی یہ کہ ایک درمیانہ اور معتدل سی روش انہوں نے اختیار کی ہے۔ تو یہ ابو حارثہ ابن علقمہ بھی جانتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن یہاں آ کر پھر وہ رد و قضا جو بھی ہوئی ہے اس کی بڑی لمبی تفاصیل ہے، اس میں میں نہیں جا سکتا۔ بالآخر اس میں پھر حضور نے جب کئی دن کی گفتگو جاری رہی تو پھر مباہلے کا چیلنج کیا حضور نے، یہ ہم پڑھ لیں گے، صورت کے اندر آ جائے گا کہ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل وغیرہ دو فریق دے چکے، میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی بات واضح کر چکا اور مجھے یہ بھی احساس ہو کہ یہ دل میں مان چکا ہے کہ ہاں بات اسی کی صحیح ہے، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مان رہا، تو پھر میں مباہلے کا چیلنج دوں گا کہ آؤ اچھا جمع ہو جاتے ہیں ہم، اور ہم بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور گڑ گڑا کر دعا کرے اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت نازل ہو جائے۔ یہ گویا کہ آخری ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ بات سچی اسی کی ہے، جھوٹا میں ہوں، اور اگر ذرا سی بھی اس کے اندر ایمان ہے تو پھر وہ یہ دعا نہیں مانگ سکتا، جبکہ جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت نازل فرما دے۔ تو یہ مباہلے کا آخری چیلنج جب حضور نے دیا ہے تو انہوں نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ اب ہمیں ایک رات کی مہلت دیجیے، ہم ذرا مشورہ کر کے صبح آپ کو بتائیں گے، اور اسی رات وہ وہاں سے روانہ ہو کر واپس چلے گئے۔ تو یہ واقعہ ہوا ہے کہ جو سن 9 ہجری میں پیش آیا، اور اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ تو اصل میں تو پیش نظر ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ، لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے تذکرے سے پہلے ایک تو حضرت مریم کی والدہ کا ذکر، ایک حضرت مریم کے خالو حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا کا ذکر، حضرت یحییٰ کا ذکر۔ یہ قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں سورہ مریم میں بھی یہی ترتیب ہے، اور مدنی صورتوں میں سے سورہ آل عمران میں بھی یہی ترتیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو عام ایک قرآن مجید میں اسلوب بیان کا ہے کہ پھر اس کی تمہید جو ہے دور سے باندھی جاتی ہے۔ حضرت آدم سے بات شروع ہو رہی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا، پسند کر لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی نسل کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم۔ عمران کے بارے میں جان لیجئے کہ تاریخ میں جو بھی یہود کی تاریخ ہے ان میں عمران نام کی 2 شخصیتیں ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے والد کا نام عمران تھا، ایک یہ ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو یہاں آل عمران سے مراد یا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یعنی ان کے والد حضرت عمران کی جو نسل چلی ہے اس کو ہم کہیں گے آل عمران، یا پھر یہ کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے تو حضرت مریم کے والد وہ ہوئے اور وہ والدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس اعتبار سے یہ خاندان گویا کہ آل عمران قرار پائے گا۔ اس آیت میں ایک نقطہ جو ہے بہت نوٹ کرنے کے قابل وہ یہ ہے کہ استفاء کہتے ہیں اس چیز کو کہ بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو منتخب کر لینا۔ استفاء اور اجتباء کا فرق جو ہے وہ میں جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس میں سورہ حج کے درس میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں۔ یہ دونوں الفاظ وہاں آئے ہیں، استفاء یستفی بھی اور اجتباء یجتبی بھی۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔
فرشتوں میں سے جبرائیل کو چن لیا، انسانوں میں سے محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کا پیغام پہلے حضرت جبرائیل کو عطا ہوا اللہ کی جناب سے، پھر حضرت جبرائیل نے پہنچا دیا حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت محمد نے پہنچا دیا انسانوں کو۔ تو یہ ہے سلسلہ رسالت، یہ دو کڑیوں پر مشتمل ہے کہ ایک رسول ملک ہے، ایک رسول بشر ہے۔ اجتباء کہتے ہیں کسی کو منتخب کرنا کسی مقصد کے لیے۔ انگریزی میں یہ فرق آئے گا، ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ۔ آپ سلیکشن کرتے ہیں کہ ہاکی کا میچ کھیلنا ہے تو کون ہمارے بہترین کھلاڑی، اب وہ سلیکشن ہو رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا مجھے کوئی شخص پسند ہے، لیکن نہیں، آپ کی پسندیدگی کا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ کون شخص زیادہ ماہر ہے، کہ میچ ہمیں کھیلنا ہے، اس میں کون شخص جو ہے وہ بہتر گیم جو ہے وہ دکھا سکتا ہے۔ تو سلیکشن کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور چوائس جو ہے وہ کسی کی پرسنل جو ہے اپنی پسند اور ناپسند پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی گلاب کا ایک پودا ہے، اس میں 10 پھول لگے ہوئے، اب کسی کا دستے ہنائی آیا اور اس نے ایک پھول کو چن لیا۔ اب اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیوں چن لیا، اس نے پھول کو پسند کیا، کسی اعتبار سے وہ پھول اس کی نگاہ میں کھم گیا ہے، لہذا اس نے اس کو چن لیا ہے۔ لیکن چناؤ میں اس کا ہونا ضروری ہے کہ پہلے بہت سے لوگ موجود ہوں، بہت سی چیزیں ہوں جن میں سے چنا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ آدم کے لیے بھی جب استفاء کا لفظ آیا ہے تو اس سے پہلے ایک نسل آدم موجود تھی، وہ نسل کے جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جو ہومو سیپینز کہلاتی اسپیشیز، جس میں سے ایک فرد کو چنا ہے اللہ نے اور پسند کر دیا ہے، وہ اسپیشیز بعد میں ختم ہو گئی۔ جیسے ڈینوسارز ختم ہو گئے، تمام کے تمام اتنے بڑے بڑے حیوانات تھے جن کے دیو ہیکل جو ہے اب بھی وہ پنجرے جو ہیں ان کے ہڈیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں دنیا میں۔ ایک وقت میں پوری دنیا میں یہی تھے، انہی کا دور دورہ تھا پوری دنیا میں، آج ان کا وجود تک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہومو سیپینز جو ہے، یہ جو حیوان انسان تھا پہلے یہ وجود میں آیا ہے، پھر اس حیوان انسان میں سے اللہ نے ایک کو چن لیا، وہ آدم ہے۔ وہ چناؤ اس کا ہوا ہے کہ ان سب میں سے ایک کو چن لیا، پسند کر لیا، اس میں پھر روح پھونکی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس کے بعد باقی پوری نسل ہومو سیپینز کی ختم ہو گئی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہی معاملہ دوبارہ ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 2000 برس کے بعد۔ اب اس وقت جتنی نوع انسانی پھیلی تھی حضرت آدم کی اولاد، ان میں وہ شرک اور بدمعاشی اس درجے پھیل گئی کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور وہ 950 برس تک دعوت دیتے رہے، لیکن معدود چند لوگ ایمان لائے۔ باقی یہ کہ وہ قوم کا خمیر اس درجے بگڑ چکا تھا، پوری قوم جو ہے اس نے انکار کر دیا، تو پھر پوری نوع انسانی اس وقت ہلاک کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے 3 بیٹے تھے کشتی میں، اور شاید ان کے کوئی ملازم وغیرہ بھی ہو گئے، لیکن ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد پوری نسل انسانی صرف حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، حضرت حام، حضرت سام، حضرت یافس۔ گویا کہ یہ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ پہلے آدم وہ تھے، ان سے نسل انسانی چلی، اس کے بعد ساری نسل انسانی ختم ہو گئی، صرف نوح کے 3 بیٹے، نوح اور حضرت نوح کے 3 بیٹے رہ گئے، اور پھر اثر نو جو یہ بساط بچھی ہے دنیا میں انسانی کی، یہ در حقیقت حضرت نوح کی نسل ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے صرف نوح کی اولاد ہی کو باقی رکھا، باقی اگر کچھ اور لوگ تھے بھی ان کے ساتھ کشتی میں اہل ایمان تو ان کی نسل نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اپنا ارادہ ہے، اپنی مشیت ہے، جیسے چاہے وہ کرے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے پسند کر لیا، چن لیا آدم کو بھی، نوح کو بھی، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے ہی کی نسل سے ہے۔ آدم کی نسل سے نوح ہے، نوح کی نسل سے ابراہیم ہے، ابراہیم کی نسل سے عمران ہے۔ پہلا عمران یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون کا باپ اگر تھا تو وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے تھا۔ دوسرا عمران جو ہے تو وہ بھی ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم کی نسل سے ہے، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لہذا یہ سب ایک نسل چلی آ رہی ہے۔ بعضھا من بعض، واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اقرأ ورتل القرآن۔ اس قالت امرأۃ عمران، اب یہ جو عمران کی بیوی تھی، اب یہ عمران ظاہر بات ہے کہ حضرت مریم کے والد، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اعلیٰ عمران سے مراد جو ہے یہاں پر وہ عمران ہے، حضرت موسیٰ کے والد عمران نہیں ہے، اگرچہ آراء دونوں موجود ہیں مفسرین کے ہاں، اور دونوں کا امکان موجود ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب کہ کہا تھا عمران کی بیوی نے، حنہ ان کا نام تھا، حضرت حنہ، اور بہت نیک خاتون،
خدا رسیدہ، بہت پارسا، بہت نیک۔ انہوں نے یہ ایک دعا کی، وہ حاملہ تھی، کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار میں تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں، نظر کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو یہ ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ جو ان کا جو ہیکل تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عمارت تعمیر کی تھی، پھر ایک دفعہ گر کر دوبارہ تعمیر ہو چکی تھی حضرت مسیح اور حضرت مریم کے زمانے میں، تو یہ سیکنڈ ٹیمپل تھا۔ تو اس کی خدمت کے لیے کچھ لوگ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے، ان کا کام ہی یہ تھا، نہ وہ شادی وادی کرتے تھے نہ کچھ اور، ان کا کام یہی تھا کہ وہ پوری زندگی جو ہے وہ معبد ہیکل جو ہے اس کی خدمت کریں، اس کی صفائی ہے، اس کو ہر طریقے سے اس کی حفاظت ہے، اسی کے اندر لگے رہیں۔ تو انہوں نے بھی گویا کہ اللہ کی جناب نے اپنا یہ ہدیہ پیش کیا، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، محرر کا مطلب یہ آزاد کیا ہوا، یعنی اس پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہوگی۔ والدین یہ توقع رکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی، ہماری خدمت کرے گی، نہیں، میں اس کو آزاد کرتی ہوں کہ میں اپنا کوئی حق یا ہمارا کوئی اور والدین کا کوئی حق اس پر نہیں ہوگا، وہ ہمہ وقت وقف ہو جائے گا تیرے اس ہیکل اور تیری اس عبادت گاہ جو ہے اس کی خدمت کے لیے۔ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو اسے میری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب اس نے اس کو جنا، قالت رب انی وضعتها انثی، اب اس کے امیدوں پر یا ارمانوں پر اوس سی پڑ گئی حنا کی، اس نے کہا پروردگار یہ تو میں تو ایک بیٹی جنی ہوں، بیٹی میرے ہاں ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا ہے۔ اور اس وقت تک کا معاملہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا معبد کی خدمت کے لیے، ظاہر بات ہے کہ صرف وہی لوگ قبول کیے جاتے تھے کہ جو لڑکے ہوں، لڑکیوں کا معاملہ جو ہے اس میں چونکہ 100 اندیشے، 100 طرح کے خطرات مضمر ہے، لہذا ان کی روایت میں یہ نہیں تھا کہ انہیں قبول کیا جائے کہ وہ بھی خادم بن سکے معبد کے۔ رب انی وضعتها انثی، پروردگار یہ تو میرے ہاں تو بیٹی ہو گئی ہے، واللہ عالم بما وضعت، اب یہ ہے جس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم تھا اس نے کیا جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا۔ اب اس کے دونوں معنی ہیں، یا تو یہ کہ اس کو ہم قول سمجھے حضرت حنا کا، جو کہ عمران کی اہلیہ ہیں، حضرت مریم کی والدہ ہیں، ان کا قول ہے تو لیس الذکر کالانثی، کہاں وہ بیٹا جو میرے ذہن میں تھا، کہاں یہ بیٹی جو میں نے جن دی ہے، میں نے تو بیٹے کا تصور کرتے ہوئے تیرے خدمت میں پیش کیا تھا کہ میں نظر کرتی ہوں اسے تیرے اس معبد اور ہیکل کی خدمت کے لیے، تو کہاں وہ بیٹا جو میرے ذہن میں تھا، کہاں یہ بیٹی کہ جو میں نے جنی ہے۔ اللہ کا قول یہ ہے تو لیس الذکر کالانثی، نہیں ہو سکتا کوئی بھی بیٹا اس بیٹی جیسا، یعنی یہ بیٹی جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اس کا جو مرتبہ اور اس کا جو مقام ہونے والا تھا، تو ان کے ذہن میں جو ایک خادم، صرف یہ کہ اس ایک بیٹے کی جو کیفیت تھی تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے مقابلے میں، جس مقابلے کی بیٹی اللہ نے اسے عطا کر دی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور وہ کہہ رہی ہے حضرت حنا، اور پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اس شیطان رجیم سے، مردود سے، کہ اس کے کوئی اثرات ان پر نہ آنے پائیں۔ ایک حدیث بھی موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نوع انسانی میں کوئی بچے ایسے نہیں ہیں کہ جن کے پیدائش کے بعد انہیں ایک دفعہ شیطان مس نہ کرے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اگرچہ وہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے، لیکن شیطان بھی اس کو مس کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات بھی اس وقت جو ہے آغاز ہی سے وہ شیطان بھی اپنی جنگ شروع کر دیتا ہے، جو حق و باطل کی جنگ ہے بچے کی پیدائش ہی سے۔ لیکن حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے، ان کو شیطان مس ہی نہیں کر سکا، جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پروردگار میں اپنی اس بیٹی کو بھی اور اس کی نسل جو بھی آگے چلے اس کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ وہ شیطان لعین کے حملوں سے محفوظ رہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول فرما لیا اس بچی مریم کو اس کے رب نے بہت عمدہ قبول کرنے کی کیفیت میں، اللہ نے بڑی عمدگی کے ساتھ قبول کیا، اللہ کی قبول کرنے کی کیفیت جو ہے بہت ہی حسن، بہت عمدگی کے ساتھ۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے اگایا۔ اب دیکھیں یہاں لفظ نبات آ رہا ہے، نبات کہتے ہیں عام طور پہ نباتات، جیسے کہ زمین سے پودا اگ رہا ہے، آج اتنا اونچا ہے پھر اور اونچا ہوا، تو ایسے ہی در حقیقت انسان بھی جب بڑھتا ہے اس کا قد جو ہے بڑھتا رہتا ہے، تو انبتها نباتا حسنا،
ان کی پرورش کی، اسے پروان چڑھایا بہت عمدگی کے ساتھ، یعنی ان کے اندر اخلاق کے، سیرت کے، کردار کے، عصمت کے اور عفت کے یہ تمام جوہر، اور پھر یہ کہ ذہانت، فطانت، سمجھ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتمام و کمال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے جس کو قبول کر لیا تھا اللہ نے، جسے قبول حسن کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشرف کیا تھا، تو اس کے لیے پھر نباتاً حسنا، اس کی پرورش اور اس کو جو پروان چڑھایا وہ بھی بہت عمدگی کے ساتھ۔ وَكَفَّأَهَا زَكَرِيَّا، اور اسے دے دیا زکریا کی کفالت میں۔ اگرچہ اس کے معاملے میں تو باقی تفصیل آتی ہے، کیونکہ اشارہ آگے چل کر قرآن میں بھی ہے اور تفصیل انجیل میں ہے، کہ ان کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچی جو ہے حنا کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد اور ہیکل کے خادموں کی حیثیت سے، حالانکہ ہمارے ہاں رواج نہیں تھا، ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے لیکن اس کو قبول کرتے ہیں۔ وہ حضرت حنا کا بھی چونکہ کوئی بہت ان کے ہاں ایک پایا ہوگا، مقام ہوگا کہ ان کی نیکی اور ان کی راست بازی کا اور ان کے زہد اور تقوی کا، کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہیں، ہم نے قبول کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ بچی کس کی کفالت میں رہے؟ اب جتنے بھی بڑے بڑے کاہن وہاں موجود تھے ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، یہ میرے زیر تربیت رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی میں پھر حضرت یہ زکریا کا نام نکل آیا، اور حضرت زکریا جو ہے ان کے سگے خالو بھی تھے، حنا کی بہن ان کے گھر میں تھی، تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریا کے، یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے، وہ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہوا ہے، قرآن کے فیصلہ بہر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اب یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے، اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، جوان ہے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک علیحدہ محراب کہتے ہیں حجرے کو، حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے بھی ایک علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہیکل کے ساتھ، اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریا جاتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ اس میں رزق کی دو کی گئی ہیں وضاحتیں، ایک تو ایک رزق سے مراد ہے علم، ذہانت، فطانت، حکمت، معرفت کے موتی، یہ ہے معنوی رزق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق قرار دیا ہے۔ ایک یہ کہ واقعتاً جو مادی رزق ہوتا ہے، پھل ہے، اور پھل بھی وہ کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا، وہ پھل موجود ہے وہاں پر، تو دونوں کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پر فراہم کرتے ہو، اور ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت، فطانت، علم، معرفت، اس کی چیزیں جو دیکھتے ہوں تو اس سے ان کو حیرت ہوئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، جتنی چاہے دولت دے دے، جتنی چاہے ذہانت اور فطانت دے دے، جتنی چاہے نیکی عطا فرما دے، اللہ کی دین ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اس سے حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بھی نبی ہے، ان کے اندر جو ایک ہوک سی پیدا ہوئی، اس لیے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں دی تھی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت اب ان کے دل میں ہوک سی اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا علم دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر بھی یہ کچھ مہربانی کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت، اس کو ہنالک کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین، دفعتاً ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی، اپنے رب کو انہوں نے پکارا، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اب یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا کی،
اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے، وہ ہوا قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود میں آنے میں جو باپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے ادا کیا ہے، جیسے کہ کلمہ کن سے ہر شے عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو یہ جو انسانی ولادت ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک ماں کا حصہ ہے، ایک باپ کا حصہ ہے، وہ باپ والا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن، اس نے گویا کہ اس کی جگہ لی ہے، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، وسیدن، اور وہ بڑے سردار ہوں گے، اونچے رتبے والے ہوں گے، وحسورن، اور بہت ہی نیک ہوں گے، مجرد رہیں گے، انہیں دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے اور شہوات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے اس حجرے کے اندر۔ اقرأ اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اگرچہ خود دعا کی تھی لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی، اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا اور دعا کر لی، حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے تھے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ باندھ رہی تھی، کوئی اولاد ہوئی نہیں ساری عمر۔ اب ان حالات کے اندر دعا کر لینا، دعا تو کر لی، لیکن اب جب تم کو خوشخبری مل رہی ہے تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا یہ کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہے، ساری عمر بانجھ رہی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تمام عمر بانجھ رہی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے اس کے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک متواتر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ساتھ، یعنی قوت گویائی ان کی سلب ہو گئی۔ اور اس کے بارے میں روایت میں تفصیل یہ آتی ہے تورات کے اندر کہ جب حمل ٹھہرا ہے، یعنی حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ کو، تو اسی وقت اچانک ان کی جو وہ گویائی تھی سلب ہو گئی، گفتگو کرنا ممکن نہیں رہا، اور اس کے بعد وہ صرف جیسے کہ گونگے لوگ ہوتے ہیں اشاروں سے کچھ اپنی بات پہنچاتے ہیں، بس 3 دن تک متواتر ان کی یہ کیفیت رہی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اب اللہ کا ذکر کرو زیادہ کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو اپنے رب کی صبح بھی اور شام کو بھی، تسبیح و تحمید کے اندر لگے رہو، اور یہی در حقیقت نشانی ہے۔ اب یہاں اس قصے کو چھوڑ کر اب حضرت مریم کی طرف معاملہ آ رہا ہے۔ تمہید یہ قائم ہو گئی کہ حضرت یحییٰ کی ولادت جو ہے حضرت زکریا کے ہاں، یہ خود بھی تو کوئی عام جو قاعدے ہیں دنیا میں اس کے مطابق نہیں تھی، خرق عادت جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں کہ کوئی جو کامن فزیکل لاز ہیں ان کے خلاف کسی واقعے کا صدور اور ظہور جو ہے، اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں، خرق عادت کہتے ہیں۔ تو حضرت سارہ کے ہاں حضرت اسحاق کی ولادت بھی ایک معجزہ تھی، 100 برس کی عمر میں، بلکہ جب حضرت
سارا کو اور حضرت ابراہیم کو آ کر فرشتوں نے خوشخبری دی ہے تو فسکت وجہ، انہوں نے تو اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا. آلے دو وانا عجوز وہذا بانی شیخا، کیا میں جنوں گی اب اس عمر میں جبکہ میں بوڑھی پھوس ہو چکی ہوں، اور یہ میرا شوہر جو ہے ابراہیم یہ بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہے، کیسے اولاد ہو جائے گی؟ لیکن اولاد ہو گئی. حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق جیسا بیٹا عطا کر دیا. اسی طرح عام قواعد کی روح سے تو یہ بات بھی کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ حضرت زکریا کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہو گئی. اس سے ذرا سا ایک قدم آگے بڑھ کر ہے جو تمہارے لیے تم نے اس کو الوہیت کی بنیاد بنا لیا ہے. یہ الوہیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب جو معاملہ رخ مڑ رہا ہے حضرت مریم کی طرف. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے مریم سے، اے مریم اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور تمہیں بہت پاک کر لیا ہے، اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر پسند کیا اور چن لیا ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی، اے مریم اپنے رب کے لیے کھڑے ہو کر بھی عبادت کیا کرو اور سجدہ کر کے بھی عبادت کیا کرو. ورکعی، اور رکوع کیا کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ما کنت لدیہم یلقون اقلامہم، آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے پھینک رہے تھے. یہ جو قرآن اندازی ہوتی تھی کہ ہاں کہ کس کا قلم جو ہے جا کے لگا ہے، کیا اس کی تفصیلی شکل تھی. ایہم یکفل مریم، جبکہ وہ یہ طے کرنا چاہتے تھے کہ کفیل کون ہوگا، کون سرپرستی کرے گا مریم کی. جبکہ حضرت مریم کو خدام ہیکل جو ہے اس میں قبول کر لیا گیا تو پھر ان کی کفالت کا مسئلہ جو میں عرض کر چکا ہوں تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میری کفالت میں رہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ وہ لوگ اپنے قلم پھینک رہے تھے. ایہم یکفل مریم، یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہیں تھے آپ اس وقت ان کے ساتھ موجود جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے. ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میرا حق زیادہ ہے، میں اپنے پاس رکھوں گا. اس قالت الملائکۃ، اب آگے چلیے. اور جب کہ کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ بشارت دے رہا ہے تمہیں اپنے ایک کلمے کی. اس کلمے کا مراد ہے بیٹے کی. اسمہ، اس کا نام ہوگا المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیہا فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی بہت باعزت ہوگا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. ومن المقربین، اور وہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہوگا. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں بھی اور پوری عمر کو پہنچ کر بھی. ومن الصالحین، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا. اب یہ ہے کہ جو حضرت مسیح کی جو خوشخبری حضرت مریم کو دی گئی ہے، اب اس میں نوٹ کیجئے پہلی بات وہی کلمہ جس کے لیے آیا تھا حضرت یحییٰ جو ہے زکریا کے بیٹے، وہ تصدیق کریں گے اب اللہ کے کلمے کی. وہ کلمہ کون ہے؟ حضرت مسیح ہے، جن کی نبوت کی تصدیق پھر حضرت یحییٰ نے کی ہے. کلمۃ منہ، ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب عزت ہوں گے. ومن المقربین، اور اللہ کے بہت مقرب لوگوں میں سے ہوں گے. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ ماں کی گود میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بات کریں. یہ سورہ مریم میں تفصیل سے، کیونکہ وہ مکی صورت ہے، اس میں تفصیل سے آ چکا ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ تم نے کیا کیا؟ لقد جئت شیئا امرا، تم نے تو بہت برا کام کیا ہے. اس وقت جو ہے پھر انہوں نے کہا تھا فاشارت الیہ، اچھا خود اسی سے پوچھ لو یہ کون ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور کہا ہم کیسے پوچھ لیں اس سے، کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے ابھی گود کے اندر ہے، یہ پالنے میں پگوڑے کے اندر ہے، اس سے کیسے بات کریں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت مسیح کو قوت گویائی عطا کی اور ان کا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ ساری گفتگو، یہ ساری تقریر حضرت مسیح کی ہے جو انہوں نے اس وقت ایک انفنٹ کی حیثیت سے، ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے کی ہے، وہ سورہ مریم میں آ چکی ہے. یہاں فرمایا یکلم الناس فی المہد، لیکن اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا وکہلا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بات کرے گا. حالانکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی عمر تو سبھی بات کرتے ہیں، تو یہاں خاص کیا بات ہے؟
یہ در حقیقت اشارہ ہے اس پر کہ وہ کہولت کی عمر بھی عیسیٰ پر آئے گی، حالانکہ عیسیٰ جب کہ اٹھا لیے گئے، یا جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ صلیب دے دیے گئے، تو اس وقت ان کی عمر صرف 33 برس تھی، وہ کہولت میں نہیں آئے تھے۔ 40 برس کی عمر تک بھی عربی زبان کے اعتبار سے وہ شاب ہوتا ہے، جوان۔ کہولت آتی ہے 50 کے بعد، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر کہولت بھی آئے گی جو اب تک نہیں آئی ہے۔ اس میں گویا کہ اشارہ ہے حضرت مسیح کی آمد ثانی کا کہ دوبارہ وہ آئیں گے اور اس پختہ عمر کو بھی پہنچیں گے کہ جس عمر میں عام لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس عمر میں بھی گفتگو کریں گے جیسے کہ انہوں نے بالکل بچپن میں کی تھی جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے یا پالنے میں تھے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، وہی بات انہوں نے کہی، کہا حضرت مریم نے کہ پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ اور سورہ مریم میں آتا ولم اکو بغیہ، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میرے ہاں جو ہے میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے شوہر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میری اولاد کیسے ہو جائے گی؟ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، وہی جواب انہیں دیا گیا، بالکل اسی طرح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ جو ہے وسائل کا محتاج نہیں ہے، ذرائع کا محتاج نہیں ہے، وسائل اور ذرائع اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تمام قوانین جو ہے اس نے بنائے، وہ جب چاہے قوانین کو چھوڑ دے، خرق عادت، اپنے خصوصی اختیار کا اظہار جب چاہے جس شکل میں چاہے کر دے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ تو جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہی کلمہ کن ہے جس نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے ضمن میں جو باپ کا حصہ ہے وہ ادا کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ کو۔ ابھی یہ ساری وہی پیشن گوئی چل رہی ہے حضرت مریم ہی سے بات کرتے ہوئے۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھائے گا اس کو کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات اور انجیل۔ اب یہاں پہ جو 3 واو آئے ہیں، کتاب والحکمہ، ایک پہلا واو آ گیا، والتورات دوسرا واو آ گیا، والانجیل تیسرا واو آ گیا۔ پہلا اور تیسرا واو جو ہے یہ واو عطف ہے، اور درمیانی واو جو ہے یہ واو تفسیر ہے، یعنی اللہ سکھائے گا انہیں تورات اور حکمت، یعنی وہ اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل۔ اس لیے کہ تورات صرف کتاب ہے، انجیل صرف حکمت ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن